ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी सबकी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनके घर में अगर कोई परेशानियां थी, कोई बीमारी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन एक चीज़ से हमने बहुत सबक सीखा, क्योंकि अक्सर ईद पे क्या होता है कि फ्रेंड्स आते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ 1 to 1 ऐसे ईद नहीं गुजारते जितना बच्चे उधर होते हैं, लेकिन क्योंकि हम मसरूफ दूसरे लोगों में होते हैं, तो अब तो मजबूरी थी कोविड की वजह से, तो सिर्फ बच्चे ही थे पास। तो बहुत अच्छा लगा एक वो बॉन्डिंग भी जो इस दफ़ा बच्चों के साथ हो रही है और उनके बच्चों के साथ हो रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इस जो वायरस है इसको तो यहाँ से ख़त्म कर दे, लेकिन इस दौरान में जो कुछ हमने सीखा है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी अगली ज़िंदगी में भी हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। आज हम सूरत अल-माइदा का आगाज़ करेंगे। ये सूरत जो है ये आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इसके अंदर हलाल और हराम के अहकामात हैं। हमें जब तक ये नहीं पता चलता, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में हराम बहुत कम चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लिस्ट दे दी है, और हलाल जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी, बाकी जो तय्यब पाक चीज़ें हैं वो सब हलाल हैं। लेकिन हमें अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी हलाल है, वो इस सूरह में इंशाल्लाह आपको पता चलेगी। सूरत माइदा जो है ये मदनी सूरह है। इसको मदनी सूरह इसलिए कहते हैं कि ये मदीना में नाज़िल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे। हाँ, इसके कुछ आयात जो हैं वो फ़तह मक्का के मौका पे नाज़िल हुई थी, मदीना के बाहर जैसे नाज़िल हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये हिजरत के बाद की आयत है, तो इसलिए वो सारी आयात जो सारी सूरह जो कि हिजरत के बाद की हैं, तो उनको हम मदनी सूरह कहते हैं। अब इसके अंदर अब ये देखिए कि 18 ऐसे फ़राइज़ हैं जो किसी और दूसरी सूरत में नहीं हैं। और हज़रत आयशा कहा करती थी कि इसके अंदर जितने अहकामात हैं वो मुहक्कम अहकामात हैं, और इसमें से कोई हुक्म मनसूख नहीं हुआ, क्योंकि ये आखिरी सूरह है ना, तो इसके अंदर जितने अहकामात भी हैं वो भी आखिरी हैं। और इसमें सारे के सारे अहकामात जो हैं, रवायात में मिलता है कि आदमियों को, घर के आदमियों को सूरत माइदा सिखाओ और औरतों को सूरत नूर सिखाओ। तो आज हम उनको कैसे सिखाएंगे? जब आप अच्छे से समझेंगी तो फिर आप उनको भी सिखाएंगी, इसलिए आपको बहुत गौर से इसके अहकामात को सुनना होगा। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए पुकार किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं? ईमान वालों को पुकार रहे हैं, क्योंकि ईमान वालों को इसलिए पुकार रहे हैं कि जो आगे जितने अहकामात आने हैं उस पर तुम्हें अमल करना है। आमनू जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना ईमान वालों को पुकारते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का नाम लेके पुकारती है ना, तो एक ख़ास मोहब्बत होती है कि मुझे पुकारा है। इसी तरह से आप देखिए जहाँ जहाँ पे आमनू का लफ्ज़ आता है, आप नीचे अपना छोटा सा नाम लिख लिया कीजिए, ताकि जब भी आप अपना मुसहफ़ खोलेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये आगे जो अहकामात आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कुछ कह रहे हैं और मैंने क्या करना है। क्योंकि हमने सूरत बकरा के आखिर में क्या पढ़ा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आमनू का जब लफ्ज़ आता है ना, कि वो लोग जो ईमान लाए वो क्या करते हैं, समेना व अताना करते हैं। और जो हुक्म है हमने इसी तरह से लेना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने ये सुना और हम इस पर ईमान ले आए। और ईमान कैसे ले आए? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औफू, के वफा करो, पूरा करो, बिल अक़ूद, अपने अहदो पैमा को पूरा करो। अब देखिए अहदो पैमा, अकूद जो है ना ये उसको कहते हैं गिरा, किसी चीज़ को ज़ोर से गिरा बांध देना ना, इसमें अकूद में दो लोगों का आपस में अहद व पैमा होता है। जैसे अगर हमने अहद का लफ्ज़ भी पढ़ लिया था, हमने इसके अलावा वादे का लफ्ज़ भी हमने पहले पढ़ लिया, मिसाक का भी हमने लफ्ज़ पढ़ा था, लेकिन अकूद इन सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि दो इंसानों का आपस में टाइट मायदा करना, इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए लोगो अपने अहद जो तुमने किए हैं उसको पूरा करो।
اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ہم پہلے تو ہم اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میری پرسنل میری اپنی ذات پہ یہ لفظ کیسے آتا ہے. تو آپ نے بہت دفعہ لوگوں سے یہ سنا ہوگا. آپ کے میں اکثر ایسے ورڈ اس لیے بولتی ہوں کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا تو پھر ہم فوراً ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. کتنے ناز سے کتنے نخرے سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے, تو کہتے ہیں نہیں تم صحیح کہو. اگر تم نے انشاءاللہ کہا تو دیٹ مینس کہ تم ایسے ہی بس بہانے کر رہی ہو. ہم کیسے مذاق بنا دیتے ہیں ہمیں, کیونکہ احساس نہیں ہوتا. یہاں پہ دیکھیں عقود جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے. ایک عہد وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے, اور ایک عہد وہ ہے جو انسان لوگوں کے ساتھ, جیسے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کرتا ہے. اور اب سب سے پہلے تو ہم وہ عقد دیکھتے ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ وعدہ لفظ کیا تھا. اگر ہم یہ سمجھ لیں, اگر ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کب یہ وعدہ کیا تھا, تو پھر یہ تو یاد ہے نا کہ ہم نے کہا تھا اشہد لا الہ الا اللہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو وہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو کیا ہم اس پر اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم الہ, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے تھے. اسی لیے وہ مشرکین مکہ کہلائے نا. مانتے تو وہ بھی اللہ سے تھے لیکن وہ وسیلے کے تھرو جاتے تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بار بار سمجھایا کہ دیکھو ہر زمانے کا شرک فرق ہے. تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو, تم اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہو, تم اس کی خواہشات پوری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ پہ کر دیتے ہو. اوفو بالعقود, اپنے عہدوں کو جو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان کو پورا بھی کرو. وہی آیت آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب ایمان لے بھی آؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عہد یاد کراتے. اس کے بعد اگر دیکھیے کہ دوسرا عہد کون سا ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ ہم کون سا عہد کرتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی بھی جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلا, ہم نے جب پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس چیز سے منع کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کا اتنا بڑا گناہ ہے. فار ایگزامپل کسی کو چگلی لگا دینا, ہم تو سوچتے یہ دکھ سکھ کر رہے تھے, ہم نے تو اس پہ سوچا بھی نہیں کہ ہم چگلی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم اپنے فرینڈس کی طرف جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں, جب ہم کلوز فرینڈس بیٹھتے ہیں, پھر ہم کوئی نہ کوئی ایسے دکھ سکھ کے چکر میں بات کر آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام پتہ ہے کیا ہوتا ہے. دیکھیے ہم انسان ہیں, انسان سے غلطیاں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب جب گھر آتے ہیں پھر آپ کے آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر غلطی ہو گئی, میں کیوں اس بات میں شامل ہوئی تھی, میں نے کیوں یہ بات کہہ دی. پھر آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد اب میں یہ بات نہیں کروں گی, لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات کا, جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر وہ غلطیاں 1 یا 2 باری ہوتی ہیں, اس کے بعد ہم جم جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ, کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کی ایک ایک آیت ہمارے سینے کے اندر اتر جائے, ہمارے عمل میں ڈھل جائے, ہمارے جوارے میں ڈھل جائے, کہ لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود, اپنے عہدوں کو جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی کیے اب ان کو پورا بھی کرو. تم ایمان والے ہو, تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو.
और अब तीसरा अकूद कौन सा होता है, जो इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। जैसे बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में दूसरे पार्टनर के साथ आप अहद करते हो, आप अहदनामा बताते हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, मैं इतना करूँगा, मैं ये करूँगा, वो अहद करते हैं। और सबसे बड़ा अहद क्या करते हैं, निकाह का अहद करते हैं। जब भी दो इंसान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ अहद करते हैं, उस अहद को पूरा करो। औरत को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और ये कौन हमें बताएगा। अब देखिए, हमें तो लगता है ना कि कुरान में सिर्फ हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में हमें पता है, हमें ये बताया कि अच्छा ये नहीं करो गुनाह, ये करोगे सवाब, ये वो। लेकिन कुरान पाक हमारी रेगुलर ज़िंदगी की हर चीज़ में हमारी रहनुमाई करता है। इसी से मुझे याद आया कि हज़रत इमाम हुसैन के पास एक आदमी, उसका बच्चा पैदा हुआ। अभी बच्चा पैदा होता है, वो उसको लेके जाता है ताकि उसको गुर्ती दिलवा दे, वो जैसे होता है ना, पहले मीठा कोई मुंह में डलवाते हैं, और फिर हमारे दिल में ये होता है कि जिसकी फर्स्ट टाइम जिसका मुँह से निकाले हुए वो चीज़ देते हैं, तो ये वो उसी की आदतें उसमें आ जाती हैं। एक रस्म से भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे किया था कि वो खजूर मुंह में रखी थी और उसको अपने थूक के साथ जैसे लगा के वो बच्चे के मुंह में डाली थी। तो वो जब इमाम हुसैन के पास लेके आता है, तो इमाम हुसैन उसको कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी इसको लाने में। तो आदमी परेशान होते, वो कहते हैं अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं ले आया हूँ, मैंने कहाँ देर की। तो इमाम हुसैन ने कहा कि ये बच्चा जिस वक्त तुम इसकी माँ को पसंद कर रहे थे, तब तुम मुझसे मशवरा लेने आते, क्योंकि जिस औरत ने इस बच्चे की तरबियत करनी है, वो औरत कैसी होगी। हम आजकल जब रिश्ते करते हैं, हम क्या देखते हैं, मेरी एक दोस्त है, वो रिश्ते अमेरिका में, यहाँ पे ये ह्यूस्टन में वो रिश्ता कराती है, तो कभी हम उनसे बात करते हैं ना जब बैठ के, तो ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल जो डिमांड लोग करते हैं, इवन बच्चे और बच्चियां दोनों तरफ से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब किसी को देखते हो, इस रिश्ते के लिए देखते हो, अपनी बीवी पसंद करते हो, तो उसका ईमान देखो, उसके ईमान देखो कि उसमें कितना है। ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि वो शक्ल अच्छी है उसकी, बाकी चीज़ें भी आप देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी है, उसके ईमान की है। आज हम देखते हैं उसका ईमान क्या है। वो बच्चा आगे देखते हैं कि कोई रिश्ता आया, तो हमने कभी ये पूछा कि ये बच्चा जो है वो नमाजी है कि नहीं है, इसका दीन किस तरह का है। ये चीज़ तो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। वल्लाही मैं ये कहती हूँ कि जब मैं ऐसी बात करती हूँ, मैं फिर बार बार ये कहती हूँ कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे होता होगा, वो ज़रूर इस बात को देखते होंगे। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट आम बात कर रही हूँ कि जब रिश्ते देखने जाते हैं या ऐसी कभी बात होती है, तो ये बात हमारे क्या जहन में होती है। अब फिर इसीलिए तो जो अहद किए जाते हैं, देखिए जो अल्लाह का बंदा होता है ना, उसको, जिसको अल्लाह के अहद निभाने आते हैं, उसको बंदों के भी अहद निभाने आते हैं। जिसको इस बात का एहसास होगा ना कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो वो कभी इंसान के साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो बेस्ट खामंद हो जाएगा, वो बेस्ट बीवी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, औफू बिल अक़ूद, अपने अहदों को पूरा करो। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और हिल्लत, और हलाल कर दिए गए, लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआम, तो चौपाए मवेशी तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए। बहीमतुन उनको कहते हैं जो चारा खाते हैं ना, घास खाते हैं, इस तरह के चारा खाने वाले जानवर। अल इनाम कहते हैं चार जिनके पाँव होते हैं ना, चार पाए वाले जानवर। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तमाम जानवर चौपाए तुम्हारे लिए हला, बहीमतुल अनाम तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, इल्ला मगर, मा युतला अलैकुम, जो पढ़ा जाएंगे तुम पर, गैरा मुहिल्ली, ना हलाल करने वाले हो, अस्सैदा शिकार को, वन तुम हुरुम, जबकि तुम एहराम की हालत में हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जो एक पूरी लिस्ट बताएंगे, देखिए हराम की लिस्ट बहुत थोड़ी है, हलाल की लिस्ट बहुत लंबी है। वो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तमाम तैयब चीज़ें तुम्हारे लिए पाक हैं, लेकिन हराम किसी चीज़ को करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ आपने पढ़ा कि ये हराम है, ये हलाल है। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे इसके बारे में कहेंगे कि कोई चीज़ अगर मैंने हराम नहीं की, तो तुम उसको हराम कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग गैरा मुहिल्ली सैदी व अंतुम हुरुम, कि जब तुम एहराम की हालत में होगे तो तब तुमने शिकार नहीं करना, वो तुम पे हराम है।
नंबर 1 इसमें देखिए एक चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मना किया। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि ये हलाल है तुम्हारे लिए, तमाम वो जानवर जो चौपाए हैं और घास खाने वाले बहीमातुल अनाम जो है तुम्हारे लिए हलाल है, और सिर्फ वही हलाल जानवर जो है अब तुम एहराम की हालत में तो हराम है। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, हज और उम्रे के लिए निकलता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होकर निकलता है। क्योंकि जब शिकार करेंगे तो आप देखिए फिर क्या होगा कि डेफिनेटली उनको कोई ऐसा औजार, जैसे अगर उनको ज़बह करना है तो उनको छुरी चाहिए होगी, उसको मारने तो नेज़ा चाहिए होगा, या फिर जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी वो साथ लेना पड़ेगा, फिर उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसको शिकार करना, कितना टाइम उसके अंदर लगता है जो शिकार करते हैं। आजकल के ज़माने में तो जस्ट फन के लिए करते हैं ना, हॉबी के लिए करते हैं, उस ज़माने में तो वो खाने के लिए करते थे। तो उस सारा फिर उसको पकड़ेंगे, उसको ज़बह करेंगे, फिर उसको उसको खाएंगे, उसको सारा कुछ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जानवर मना कर दिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो फोकस होके उस मकसद के लिए जाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं गैर मुहिल्ली, ना हलाल समझना सैदो शिकार को, अंतुम हुरुम, जब तुम एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहकुमु, तुम्हें हुक्म देता है, फैसला करता है, मायूरी, जो वो चाहता है। ये आयत तो आप बड़ी बड़ी करके लिख लें अपने घर पे। कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो ना कि अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग में तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो बस आप याद कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहकुमु, हुक्म देता है, मायूरी, जो वो चाहता है। वो आपसे नहीं पूछता कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये ठीक है कि नहीं है, ये करूं कि या ना करूं। अल्लाह जो चाहता है बंदे को हुक्म देता है। और अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जिस वक्त तुम एहराम की हालत में होगे तो वो जानवर जो पहले तुम पे हलाल थे अब तुम्हारे लिए हराम हो गए, उनका शिकार करना। और आगे देखिए आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर से देखे वही बात आ गई कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु, ना तुम हद से बढ़ो, ना तुम हलाल करो, बेहुरमती ना करो, शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर की। अल्लाह का शायर कौन से है, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो। अब देखिए कि जो चीज़ आप देखते हैं आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला याद आ जाए ना, तो वो अल्लाह का शायर है। जैसे मस्जिद है, मस्जिद को देखते ही अल्लाह सुब्हानहू तआला याद आ जाते हैं ना। आप कभी किसी को मस्जिद में जाता हुआ देखें तो आपको एकदम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद आ जाती है। अगर कभी आप एयरपोर्ट पे होते हैं, आप देखें कि अगर कोई हाजी जैसे होते हैं, पूरा काफिला जा रहा होता है, तो आपको फौरन आपका एकदम से दिल ऐसे हो जाता है कि काश मुझे भी मौका मिले, मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर जाऊँ। या कभी आपने एयरपोर्ट पे खड़े हुए किसी को आबे ज़मज़म पकड़े हुए देखा होता है, तो फिर भी दिल एकदम से आंखें नम सी हो जाती हैं कि काश मैं भी ऐसी जगह से होके आती। तो ये सारे शायर अल्लाह है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तुहिल्लु, ना तुम बेहुरमती करो, शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की, वला शहरुल हराम, और ना महीनों की जो हुर्मत वाले हैं। और या महीने हुर्मत वाले कौन से हो गए कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि जब से ये दुनिया बनाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 12 महीने बनाए, और 12 महीने में से 4 महीने हुर्मत वाले महीने। अब कितने अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों में से अक्सरियत को पता ही नहीं कि वो कौन से 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं। आपको पता है मुश्रिकीन मक्का, अगर उनके बाप का कातिल भी उनके सामने आ जाता था ना इन महीनों में, तो वो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, वो इतना एहतराम करते थे। उस जमाने में क्या होता था कि काफिले जाते थे, क्योंकि तजारत करते थे ना, तो तजारत का सामान लेके जाते थे, तो अक्सर क्या होता था कि लोग लूट लेते थे काफिलों को, और मार कुटाई हो जाती थी या इस तरह की चीज़ें होती थी। तो फिर क्या होता था कि इन 4 महीनों में वो तजारत के लिए भी निकलते थे। उनको पता होता था कि इन दिनों में कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। तो आज हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से 4 महीने। आसानी से याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। हज का महीना आप दरमियान में रखें, ज़ुल हज को, और 1 महीना इधर ज़ुल्क़अदा और 1 महीना इधर मुहर्रम का। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता था कि लोग जब हज के लिए निकलते थे तो 1 महीना पहले, क्योंकि लंबे सफ़र ऊँटों पे चलते थे, लंबे सफ़र करने होते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो महीने ही ऐसे रख दिए कि उसमें सारे लोग जो थे वो कोई किसी का काफिला नहीं लूटता था, और वो आराम से जाते थे और आराम से हज करके आ जाते थे। 1 महीना जाने में लगता था, फिर हज किया, फिर वापस अपने घर में आते थे, और वो अमन के साथ ये सारा कुछ करते थे।
اور اس کے بعد ایک مہینہ جو رجب کا ہوتا تھا، رجب میں یوزلی لوگ جو ہوتے تھے وہ عمرہ کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو. اب ہدیہ کون سا تھا؟ وہ قربانی کے جانور جب وہ عمرہ و حج کے لیے لے کے جاتے تھے نا ساتھ اپنے، تو وہ جانور مطلب ایسا نہیں کہ تم راستے میں ان کو پکڑ لو یا ان کو تکلیف دو یا لوٹ مار کرو، تو نہ کرو ایسے. ولل قلائدی، ولا اور نہ القلائدہ، اور نہ پٹے پہ. ایک نشانی ہوتی تھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے، تو وہ قربانی کے لیے جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوتے تھے. ولا اور نہ آمینا، اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کو البیت الحرامی، جو بیت الحرام کی طرف سفر کرے. مطلب وہ لوگ بھی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی تم تنگ نہ کرو، ان کو بھی یا ایھا الذین، نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی. یا بتاؤنا، کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ تلاش کرنے نکلے ہیں فضل من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے نکلے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظتیں کرتے ہیں. نہ صرف وہ انسان بلکہ وہ جو جانور ان کے ساتھ نکلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کرنا، ایسے ان کی بے حرمتی نہ کرنا. اب دیکھیں شاعر اللہ، جیسے آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے، بیت اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں آتا ہے، جو کنکریاں مارنا ہے وہ شاعر اللہ میں ہے، صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں وہ شاعر اللہ میں ہے. تو حج سارے کا سارا شاعر اللہ میں آتا ہے نا. تو اس کی بے حرمتی کیا مطلب؟ ایک تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی حج کرتے ہیں، تو مینس کہ ایسی کوئی چیز نہ کرنا. مطلب وہاں جا کے آپ سوچو کہ نہیں یہ تو اس کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، نہیں میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ایسے کہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں وہاں پہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں بتایا، ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا. اور اب دیکھیے کہ وہاں پہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ گئے، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ اگر جب رش ہوتا ہے تو وہ دور سے ہاتھ ایسے کر کے تو وہ ایسے کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو بوسہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم عورتوں کو چین بھی نہیں آتا. ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے سانس کسی کا رک جائے گا، اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے اور کس طرح سے مارا ماری ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام ہم نے کر کے اگر نہیں کریں گے ہمارا تو حج اور عمرہ ہی نہیں قبول ہونا. اور کس طرح سے وہاں پہ سارا حال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بے حرمتی کرو. وہاں پہ جب تم جاتے ہو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو اور اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے جاتے ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم، مینز احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، تو پھر اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اب یہ نہیں ہے کہ جب احرام کھول لیا تو اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اس کا ایک رکن ہے کہ اس کے بعد تم نے شکار کرنا، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول لیتے ہو تو اس کے بعد اگر تم شکار کرنا چاہو گے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ یجرمنکم آمادہ کرے تمہیں شنآن، دشمنی قومن، کسی قوم کی، ان کے صدوکم، کہ انہوں نے روکا تمہیں، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان کے تعدو، کہ تم ان سے زیادتی کرو. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی کرو کہ انہوں نے اس وقت ہمیں روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے تو آج ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، تم ایسے نہیں کرنا. اب ہوا کیا تھا یہاں پہ صلح حدیبیہ کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں سننا کا علم نہیں ہوتا، ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، تو ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ آیت کب، اس کے شان نزول کیا تھا، اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اس وقت کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تم کر سکتے ہو. تو جب تک ہم سیرہ نہیں پڑھتے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. اور بلیو می، جب آپ سیرہ پڑھ لیتے ہو تو قرآن کی اتنی
खूबसूरती سے سمجھ آتی ہے کہ پھر آپ اس کو واقعی انجوائے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد تو مکہ گئے نہیں واپس، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ حج اور عمرہ تو کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ تو مانتے تھے نا، وہ 7 بتوں کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، لیکن وہ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ مسلمان پچھلے 6 سال سے نہ مکہ واپس گئے تھے، نہ انہوں نے حج اور عمرہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ سب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ صبح عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا۔ اب صحابہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں، بس سب نے تیاری ایک دم سے اپنے جانور ساتھ پکڑے اور سب نے تیاری پکڑی کہ ہم لوگ سارے چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گیا ہے تو خواب تو سچا ہوتا ہے، تو اب ہم سارے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ سارے وہاں سے نکلے اور مکہ کے بالکل پاس ایک جگہ تھی حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور پھر حضرت عثمان کو وہاں سے بھیجا کہ آپ اپنا سفیر جیسے بنا کے بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے، اور آپ جا کے مکہ کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم اپنے جانور بھی ساتھ لائے ہیں اور ہم نے اپنے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنا عمرہ کریں گے اور آرام سے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اب جب حضرت عثمان وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جب وہ ایمان لیتے ہیں کسی کی اور اس کے ساتھ وہ مکہ داخل ہوتے ہیں، اب حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی، وہ مان نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بھی سچویشن وہاں پہ ہوتی، اب حضرت عثمان کو جب دیر ہو گئی تو یہاں پہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ ان کو جب یہ ہوا تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر سفیر کو کوئی قتل کر دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ اعلان جنگ ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ ان کی تیاری ہے، نہ کچھ ہے، لیکن آپ ان کی ہمت دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے یہ عہد لیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہم جا کے کفار مکہ سے جنگ کریں گے۔ اب جب انہوں نے یہ عہد لیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے تھا، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور یہ بات ہے۔ تو ان کا ایک آدمی جو ہے وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اور بات کیا کی کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال تم جب واپس آؤ گے تو 3 دن تک ہم لوگ پہاڑی پہ چلے جائیں گے، تم لوگ اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ اور ساتھ اس نے یہ شرائط جو رکھی تھی وہ ساری کی ساری شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا بندہ وہاں سے مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے، لیکن آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس واپس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اب صحابہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری شرائط ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے حق میں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم خاموش رہو اور لیٹ می ڈیل ود دس تھنگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام چیزیں مان لی کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پہ عہد معاہدہ کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی ان کی کہ ایک صحابی جو تھے وہ وہاں سے، ان کا نام تھا ابو جندل، وہ وہاں سے مکہ، کیونکہ مکہ کے پاس ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ بیڑیاں پاؤں میں پہنی ہوئی تھی تو وہ بھاگے ہوئے آ رہے تھے۔ آ کے جب انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے آپ کی امان چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ ہاں میں تمہیں امان دیتا ہوں، اپنی حفاظت دیتا ہوں، تو وہ جو آدمی آیا تھا معاہدہ کرنے، ابو جندل ان کا بیٹا تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جب یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ بڑی سخت ظلم کرتے تھے اور اس کو بیڑیاں پہنا کے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب جب اس کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے، اس کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے امان مل جائے گی، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب جیسے کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، تو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو امان دو گے تو پھر ہم اپنا معاہدہ کینسل کر دیں گے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اس وعدے پہ ہم قائم ہیں، اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اور وہ رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، یہ مجھے بہت میرے پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए कोई राह निकालेंगे, तो उनको वापस भेज दिया। आप जरा सोचिए, अपने आप को रख के सोचिए कि उस जमाने में इस्लाम में दाखिल होने से क्या मिलता था। कोई ऐसा तो नहीं था कि बड़ी कोई शान मिल रही होती थी, कोई गले में हार पहनाए जाते थे या उनको बड़ी कोई इज्जत का उससे सलूक होता था। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तो उसका बड़ा दर्जा था, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट आम जो जनरल बात थी। उसमें जो बंदा इस्लाम ले आया और उसको वो किसके पास आ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है, और वो उसको वापस भेज रहे हैं क्योंकि मुआहदा कर लिया है, और वो वापस रोते हुए जा रहा है और वो कह रहा है मुझे वापस ना भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तुम सब्र करो, अल्लाह कोई राह निकालेगा। अब ये 7 हिजरी को, ये 6 हिजरी का वाक़या है ना, 7 हिजरी को ये वापस उम्रा के लिए आते हैं। फिर आप देखिए कि 9 हिजरी तक, तो फिर उसके बाद 8 हिजरी में तो फतह मक्का हो गया था। अब फिर अबू जंदल की जो कहानी है वो आगे से बहुत मजे की है इंशाल्लाह, जहाँ पे आएगी मैं थोड़ी और डिटेल में बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, फिर इनको एक दफा मौका मिला, ये फिर वहां से भागे, लेकिन मदीना में नहीं आ सकते थे क्योंकि ये मुआहदा हो चुका हुआ था। तो इन्होंने मदीना के पास एक जगह थी, वहां पे इन्होंने पड़ाव डाल दिया। अब जो भी मक्का से भाग के आता था मुसलमान होके, तो वो वहां पे अबू जंदल के पास ठहरता था, और ये उन्होंने अपना एक ग्रोह सा बना लिया हुआ था। वहां पे क्या होता था कि जब मक्का के काफिले गुजरते थे, ये उनको तंग करते थे, काफिलों को लूटना शुरू कर देते थे कि इन्होंने हमसे ऐसे किया है। तो अब उन्होंने तंग आके ये कहा है कि इनको प्लीज आप मदीना में रख लें, इनको अपनी ईमान में रख लें ताकि ये हमें तंग ना करे। और इस तरह से खैर वो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का ये मकसद था कि किस तरह से सुलह हुदैबिया हुई थी, उसमें क्या हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इनको उस साल उम्रा नहीं करने दिया था, और सहाबा ने फिर किस तरह से अपनी कुर्बानी उसी जगह पे कर ली थी और फिर वापस आए, तो बहुत गमगीन थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको यही वार्न कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था, तुम ऐसे ना करना, तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है लेकिन तुम उनके साथ ज्यादती ना करना। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 2। अभी तो हम दूसरी आयत पे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें इतने अहकामात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हमें तौफीक अता करे कि हम इसको समझना व अता ना करने वाले बन जाए, आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वतआवनु अलल बिर्रि, और तावन करो नेकी में, व तकवा, और तकवा में। अब तावन कैसे है कि देखिए, एक तो होता है कि हम खुद ही से नेकी करते हैं, जब भी हमने कोई ऐसा काम होता है, किसी की मदद कर दी, किसी को खाना दे दिया, किसी का कोई काम कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, वो हर तरह की नेकी होती है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वतआवनु, और तावन करो, कोई नेकी का काम करे, कोई जमात है जैसे नेकी का काम कर रही है, ये एक इंसान जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जब कोई काम करते हैं ना, तो उनके साथ मिल जाओ नेकी के कामों में। व तकवा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहो। इस सूरह में आपको इतनी दफ़ा तकवा का लफ्ज़ मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार याद करवाते हैं कि देखो तकवा क्या है। हज़रत उमर से किसी ने पूछा था तकवा के बारे में, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तकवा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम दुनिया में किसी राहदारी पे चलते हो और दोनों तरफ कांटे हैं, और तुम इसमें से कैसे चलोगे, अपने आप को संभाल संभाल के चलोगे ना, कि यहाँ से कांटा ना लग जाए, यहाँ से मेरे अगर जो भी कपड़े आपने पहने होते हैं कि यहाँ पे से ना लग जाए, उधर से ना लग जाए, तो आप अपने आप को संभाल के निकलते हो। तकवा बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात जो है उसके अंदर रह के जिंदगी गुजारनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नाफरमानियां हैं हमें ना जाने हम वैसा काम करना शुरू कर दें। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला तावनु, और ना तुम तावन करो अलल इस्म पे, गुनाह के कामों पर किसी की मदद ना करो। अब होता है क्या, देखिए मैं इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कभी किसी के घर में कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे आजकल मेहंदियाँ होती हैं, मैं इसलिए बार बार ऐसी चीज़ों की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं। हमारे ख़ानदान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही होती है या फ्रेंड्स में होती है। मैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूस्टन में हूँ, तो यहाँ की मैं अपने जैसे भी शादियाँ होती हैं उसी के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता रही होती हूँ कि अगर कोई ऐसी शादी या मेहंदी है जहाँ पे डांसेस है लड़के लड़कियों की, म्यूज़िक ऐसा है और फिर ओपन बार है ये इस तरह से, तो अगर आपको इन्विटेशन आता है तो क्या होता है, आप खुद अपने दिल से सोचिए कि आप क्या कहते हैं कि देखो वो मेरी दोस्त है, बुरी बात हो जाएगी ना, मैं कैसे मना करूं, या वो मेरी रिश्तेदार है, या फिर
بھائی کے گھر کی شادی ہے، بہن کے گھر کی شادی ہے، وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ مائنڈ کر جائے گی، یہ کویشچن آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں. اس وقت آپ اللہ کی یہ آیت اپنے دماغ میں رکھا کیجئے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مت تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے کاموں پر، وَالْعُدْوَانِ، زیادتی پر. یہ زیادتی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ کی نعمت کتنی بڑی کہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہے، یا اللہ اچھا رشتہ آ جائے، بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو اچھا رشتہ آ جائے. اور جب رشتے آ جاتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں، اللہ رحمتیں اپنی نازل کر دیتا ہے. پھر ہم ایسے ایسے کام اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو ہم نے یہ سارا کچھ کر کے ہی جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے. اگر آپ دیکھیں، آپ ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کی ایک دوست ہے، وہ ایسا فنکشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب میں بار بار وہ چیز نہیں بولوں گی، آپ خود ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اگر اس نے 100 لوگوں کو بلایا ہے، ان میں سے 70 ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں قرآن کھل گیا، جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو سمینا و اطانا کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اصل میں مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گی. اب وہ نہیں جاتی ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 لوگوں میں سے 70 لوگ نہیں جاتے، 20 لوگ چلے جاتے، اس کی پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم جب وہ پارٹی کرے گی تو وہ کم از کم 100 دفعہ ضرور سوچے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی تو ایسے تھی تو اس کی ایسے تھی، اس نے تو یہ کیا تھا، اگلے نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا. اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ. تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا، اور پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آخرت کچھ نہیں ہے. مالک ہی یوم الدین ہے، وہ مالک ہے آخرت کا، وہ حساب لے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت، حرام کیا علیکم، تم پر، المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے؟ جو طبعی موت مر جائے نا. اب اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمجھنا بات آنا، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبعی موت مرے، کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے، اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے، جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور اب دیکھیے چونٹیاں آ جاتی ہیں، رائٹ. ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں، پوری چینی نہیں پھینکتے. اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی، کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں. اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے، تو چونٹی مردار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا، تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالدَّمُ، اور خون کو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ جو تھے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون، جو بہتا خون ہوتا تھا، اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے، وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے. اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دور ہیں، ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے، تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو، اس طرح سے مارتے تھے، تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آج اگر ہم ایسے پڑھتے تو ہم کہتے یہ کیا بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے، یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز، سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، بھی اس کو، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا، یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام ہے، والموقوذۃ، اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے، والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، والنطیخۃ، اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، وما، اور جسے اکلا کھا دے سبع، درندہ، اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے، مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر، ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو، ٹھیک ہے، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو، مینس کہ اگر یہ سارا جو بتایا نا کہ اوپر سے گرا اور مرا، سینگ لگا، یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل اوپر سے کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، یا جو بھی جانور ہم کھا سکتے ہیں، وہ گرا اور اس کو چوٹ لگی لیکن ابھی تک اس کے اندر جان ہے، تو اسی وقت اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ پوری طرح سے نہیں مرا، ابھی اس کے اندر جان ہے، تو پھر اگر کوئی سینگ لگا ہے، اس کو سخت چوٹ آئی ہے، بکری گر گئی ہے، اور اس کے ابھی اس کے اندر سانس اور فوراً اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو ذبیحہ، اور جو ذبح کیا گیا علی النصب، نصب کیا ہوتا ہے کہ جو آستانے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتا اپنے رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ ایک نکیلے پتھر ہوتے تھے جیسے جہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا، اور وَإِنْ، اور یہ کہ تستقسموا، کہ تم قسمت کو معلوم کرو، بالازلامی، پھانسوں سے، تیر اور پھانسوں سے، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کے کام میں بڑے فسق ہیں یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی کامن ہے ہم مسلمانوں میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قسمت کا حال، ہمارے فیوچر کیسے ہوگا، آپ دیکھیے کہ ہمیں کتنی کامنلی ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارے سامنے، اچھا تم میں یہ آتے، تم ایریز ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو، تم سیجیٹیریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو۔ اب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا لڑکا جو ہے وہ ایریز ہے تو لڑکی سیجیٹیریس ہے، اوکے ان کی یہ آتے ملتی ہیں ان کی نہیں۔ ہم اتنے آرام سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ہم دیکھیں کہ جب اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا برج ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، ایریز کا آج کا دن کیسا ہے، سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا ہے، پائسس کا آج کا دن کیسا۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ہم ہاتھ دکھانے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ یہ کیسے بات ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو غائب کے علم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھ دیتے تھے، جیسے فار ایگزامپل کر لو، جیسے اوکے لکھ دیتے تھے، ایک پہ نہیں لکھ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اگر ہوتا تھا کہ اوکے کر رہے ہیں تو اوکے والا اگر نکل آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، اگر نہیں کا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر سے دوبارہ سے وہ فال نکالتے تھے۔ یہ فال نکالنے کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے یہ حکم دیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو، نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ اتنا کامن ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے اور اس سٹار کے تحت آج کا دن کیسے گزرے گا۔ اور آپ ہم دیکھیں ہمارے ٹی وی وغیرہ میں اکثر ایسے شوز ہوتے ہیں، اخبار کھولی اخباروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ بک ہیں جس میں برج کے حساب سے ہے کہ ان لوگوں کے جو اس برج کے تھرو مطلب دنوں میں پیدا ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ٹوئنس ہیں، دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک بچے کی عادتیں بالکل فرق ہوتی ہے، ایک بچے کی عادتیں بالکل فرق ہوتی ہے۔ کس طرح سے شیطان نے ہمیں اپنے پنجے میں جھکڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان خرافات میں الجھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور ہم کتنے آرام سے ایسی چیزیں کر کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کتنی بڑی سزا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا من دینکم،
آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، کہ آج کے دن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی تکلیف مطلب کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ شروع میں تو یہی کہتے تھے نا کہ ان پہ ظلم کرو یہ تاکہ یہ ختم ہی ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی مسلمانوں کو کہ آج کے دن کافر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، یہ بڑا بڑا لکھیں، فلا تخشوہم، کسی سے نہیں ڈرنا، وخشونی، بس مجھے سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، بس مجھے سے ڈرو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور اللہ تمہیں کامیابیوں کے منزلوں پہ پہنچا دے گا۔ یہ اللہ ہے جو سارا کچھ کرتا ہے۔ فلا تخشوہم، مت ڈرو لوگوں سے، فخشونی، پس مجھے سے ڈرو۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتوں کو، وردیت لکم، اور پسند کر لیا تمہارے لیے، الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن اضطر، بس جو کوئی ہو مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانفن، اور نہ وہ مائل ہونے والا ہے، لإثم، گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، حکم کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی آئی تھی، لیکن اس کے بعد احکامات کوئی کسی اور آیت میں نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت، یہ الیوم اکملت لکم دینکم، اگر ہماری توراہ میں اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم خوشیاں مناتے، ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم تو ایک عید مناتے، ہماری دو عیدیں تھیں، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور جمعے کا دن تھا، اور اگلے دن ہماری عید بھی تھی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال ہے، اور اگر لیکن کوئی انسان اگر اس حالت میں ہو جائے کہ اس کی جان چلی جانے کا ڈر ہو، تو پھر وہ جو حرام چیزیں بھی ہیں نا، اس میں سے بھی وہ اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے، صرف اتنی اجازت ہے۔ دیکھیے پھر ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے چیزیں بتاتے ہیں، کس طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سورہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کیونکہ 18 احکامات ایسے ہیں اس کے اندر جو کسی اور سورہ میں نہیں ہے، اس لیے اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔